السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں، بچیاں، ہمارے دوست احباب، عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے. اسی وجہ سے عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے بعض وہ کام لیے ہیں جو مردوں سے نہیں لیے. یہی وجہ ہے کہ پوری عورتوں کی صورت اللہ نے نازل کر دی. سورۃ النساء ملے گی قرآن میں، آپ کو سورۃ الرجال نہیں ملے گی کہ مردوں کی صورت کرنا. عورتوں کی صورت آپ کو ملے گی. بڑے بڑے کام کیے عورتوں نے، لیکن چھپے ہوئے ہیں، وہ مرد بیان نہیں کرتے. اصل میں بہت اونچا مقام ہے. ہمارے شریعت میں رمضان کا عمرہ نہیں ہوتا تھا. حضور نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا، صحابہ جانتے بھی نہیں تھے کہ رمضان کا عمرہ کیا ہے. اب دیکھو رمضان میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، ابھی سے بکنگ شروع ہو جاتی ہے. سب جو ہے ہوٹلیں اور ٹکٹیں سب، یہ عورتوں کی برکت ہے. عورتوں کی وجہ سے رمضان کا عمرہ شروع ہوا ہے، ورنہ حضور نے زندگی بھر کیا ہی نہیں، صحابہ نے نہیں کیا. بعد میں جب حضور نے فضائل بیان کیے اپنے انتقال سے پہلے، تب جو ہے لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا، لیکن ذریعہ بنی عورتیں. اور قصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا، بے ہمارا آخری حج ہے، جو بھی ہمارے ساتھ حج کرنا چاہے چلے. یہ عام اعلان ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس زمانے میں تشریح نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں پاسپورٹ نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں ویزے نہیں ہوتے تھے. بس آپ نے سب جگہ منادی نے ندا کروا دی کہ اللہ کے رسول کا یہ حج ہے، اور گویا کہ یہ آخری حج ہے، اور آپ نے کہا ہے ہمارے ساتھ جس کو بھی حج کرنا ہو وہ حج کرے. جب آپ کی طرف سے اعلان ہوا تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں نے جماعتیں بنانی شروع کی، قافلے تیار ہونے لگے.
کبھی جیسے پالمپور والے ہیں تو انہوں نے اپنی جماعت بنا لی، گٹھاون والے ہیں انہوں نے اپنی جماعت بنا لی، مردوں اور عورتوں نے، کوئی بڑے خاندان تھے، بڑے قبیلے تھے تو انہوں نے اپنی جماعت بنا لی، تو سب جو ہے وہ تیار ہو گئے۔ ایک کتابوں میں لکھا ہے 1,00,000 سوا لاکھ کا مجمع تھا یہ، اور بعض کتابوں میں جو اس سے کم کا آتا ہے، لیکن یہ کہ بہت بڑا مجمع تیار ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حج میں روانہ ہوئے تو راستے میں بہت قصے ہوئے، بہت قصے ہوئے راستے کے اندر، ہرن کا قصہ ہوا، سانپ کا قصہ ہوا، جناتوں کے قصے ہوئے، اور اس طریقے سے امہات المومنین کے قصے ہوئے۔ جب سفر ہوتا ہے خاص طور سے اونٹوں پر سفر ہو تو قصے بہت ہوتے ہیں، تو ان عورتوں نے بہت کیچ کیے جو حضور کے ساتھ حج میں تھی، مردوں نے بھی کیچ کیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی قصہ ہوگا اور آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے حجت بنے گی، ہمارے لیے حجت ہے وہ۔ حضرت صفیہ کا قصہ ہوا، پھر حضرت زینب کا قصہ ہوا، پھر حضرت عائشہ کا قصہ ہوا، سارے قصے ہوئے رستے میں جاتے جاتے مکہ پہنچ۔ حضرت فاطمہ اور علی کی لڑائی ہوئی، حضرت علی غصہ ہو گیا حضرت فاطمہ اور مکہ کے اندر، یہ قصہ ہوا، سب کے سامنے غصہ ہو گئے کہ تو کیسے بیٹھی ہے خوشبو لگا کر، سرما لگا کر، اور یہ کیا احرام کی حالت میں کہا جائز ہے وہ؟ تو حضرت فاطمہ نے بھی کڑا کا جواب دیا، کبھی کبھی عورتوں میں بھی ریورس کرنٹ آتا ہے نا، تو حضرت فاطمہ نے جملہ کہا کہ آپ اتنے ناراض کیوں ہوتے ہیں، حرم میں ناراض ہوتے ہیں، اتنے ناراض کیوں ہوتے ہیں آپ؟ میں نے حضور سے پوچھ کر کیا ہے، حضور نے مجھے اجازت دی ہے، اور حضور نے مجھے کہا ہے کہ تم احرام کھول لو، میں نے احرام کھول لیا ہے۔ حضرت علی جو ہے وہ حج کے سفر میں ساتھ نہیں تھی، وہ گئے ہوئے تھے یمن، وہ یمن سے آئے، اور حضرت فاطمہ حضور کے ساتھ گئی تھی۔ یہ قصے ہوئے سارے، تو حدیث میں یہ قصے آئے سارے کے سارے۔ اچھا، جب مینا پہنچے تو مینا میں سانپ کا قصہ ہوا، اب سارے مجمع کے سامنے ایک قصہ ہوا تو سارا مجمع جو ہے یہ آگے پیچھے ہونے لگا، سانپ نکل آیا مینا کی وادی میں سب احرام کی حالت میں، اور بھاگ رہے سارے کے سارے جو ہے حضور بھی کھڑے ہو گئے، سانپ آیا بھی، سانپ آیا، سانپ آیا، سانپ آیا، سانپ آیا، تو مائیں کھڑی ہو، سب احرام کی حالت میں تھے مینا میں، تو بھی جاتے ہوئے عرفات جاتے ہوئے تھے مینا میں، سارے کے سارے احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ سارے قصے ہوئے، جب یہ سارے قصے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسے کیش کرتے رہے، لکھتے رہے، عورتیں لکھتی رہی، پھر عرفات میں قصہ ہوا، مزدلفہ میں قصہ ہوا، واپسی میں مدینہ منورہ تک پہنچتے ہوئے قصے ہوئے، تو سارا عورتوں نے ریکارڈ کر لیا اور مردوں نے بھی ریکارڈ کر لیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ عورتیں ایسی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں نہیں جا سکی تھی، حمل سے تھی، طبیعت خراب تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، خرچہ نہیں تھا ان عورتوں کے پاس، یا شوہروں نے اجازت نہیں دی، کوئی مسئلہ بنا، وہ جا نہیں سکی۔ جب یہ سارا قافلہ حج کر کے واپس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، تو عورتوں کو کارگزاری سنانا بہت اچھا آتا ہے، تو ساری عورتوں نے پورے سفر کی کارگزاری مدینہ میں سنائی، کسی نے اپنی بہن کو سنائی، کسی نے اپنی ماں کو سنائی جو جا نہیں سکی تھی، کسی نے اپنی بیٹی کو سنائی جو جا نہیں سکی تھی، سب نے سنائی۔ اب جو عورتیں جا کر آئی تھی وہ تو خوش، ہمارا حج حضور کے ساتھ ہو گیا، اور جو عورتیں جا نہیں سکی تھی انہیں افسوس کہ ہم نے حضور کے ساتھ حج نہیں کیا، ہمارا تو یہ خسارہ ہے زندگی کا، اور آپ کا یہ آخری حج ہے، اب آپ حج نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہی حضور کا انتقال ہو گیا، تو کتابوں میں لکھا ہے وہ روتی ہوئی آ گئی حضور کے پاس۔ آپ نے فرمایا بھی کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ فرمایا حضرت میری بیٹی گئی آپ کے ساتھ حج ہو گیا، میری بہن گئی، کسی نے کہا آپ کے ساتھ حج ہو گیا، کسی نے کہا میری ماں گئی آپ کے ساتھ حج ہو گیا، ہم تو نہیں جا سکی۔
ہم تو محروم ہو گئی. آپ نے فرمایا رو مت. میرے دنیا سے جانے کے بعد رمضان میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے دے گا. یہ عورتوں کا احسان ہو گیا. اتنا بڑا کام عورتوں نے کیا کہ تم گھبرانا مت، میرے دنیا سے جانے کے بعد تو رمضان میں عمرہ کرنا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے گا. کتنا بڑا مسئلہ حل کیا. ہماری شریعت میں ممبر نہیں ہوتے تھے. یہ مسجد میں ممبر ہوتے ہیں نا، ممبر نہیں ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک درخت کے اوپر ٹیک لگا کر بیان کرتے تھے. یہ آپ کی عادت شریفہ تھی. ٹیک لگایا، بیان کیا. ایک انصاریہ عورت تھی، غیر معروفہ، کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ انصاریہ عورت کون ہے. ابھی تک کتابوں میں نام نہیں آتا اس کا، حالانکہ حدیثیں بہت آ گئی. کون تھی وہ؟ ایک انصاری عورت آئے گا کتابوں میں، لیکن کون تھی، کون سے قبیلے کی تھی؟ وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر جو ہے کہا کہ حضرت آپ یہاں بیان کرتے ہیں، نہ آپ کی آواز پہنچتی ہے اور نہ وہ آپ کا چہرہ دیکھ سکتی ہے. مجمع بھرا ہوتا ہے، آواز بھی نہیں پہنچتی. آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں کوئی ایسی لمبی چیز بنا دوں کہ جس پر آپ چڑھ جائیں. میرے پاس ستھار ہے، میرا غلام ہے، اچھا کام کرتا ہے، صاف ستھرا ہے. آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں کوئی بڑی چیز بنا دوں تاکہ آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خطبہ دیں یا کھڑے ہو جائیں خطبہ دیں. جب رائے یہ دی تو صحابہ ناراض ہوئے. دیکھا بڑی آئی ہے نبی کو رائے دینے والی. یہ سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں، ابو بکر، عمر، علی، عثمان، عبداللہ بن مسعود، یہ سارے کے سارے موجود ہیں. اور یہ رائے کیسے دے رہی ہے؟ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری جمعہ کو پھر آ گئی. جب دوسری جمعہ کو آئی تو آپ نے کسی سے پوچھا ہی نہیں، آپ نے کہہ دیا کہ جاؤ بنا لو. تیسری جمعہ کو ممبر بن کر آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ نے جو ہے بیان کیا. جب بیان کیا تو جو لوگ مخالفت کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو بہت اچھی رائے تھی ان کی، اس عورت کی. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. کہ وہ بہت اچھی رائے تھی اس کی. اب یہ ممبر بنا. علماء نے لکھا ہے قیامت تک ممبر بنیں گے اور جمعہ کے دن خطبہ دیا جائے گا، اللہ رسول کی باتیں کہی جائیں گی، دنیا میں خیر اور بھلائی پھیلے گی. سب سے پہلا حصہ اور سب سے پہلا ثواب اللہ تعالیٰ وہ انصاریہ کو دے گا جو سبب بن گئی ممبر بنانے کا. بہت کام ہے. کسی زمانے میں عورتیں زبردست معلمائیں ہوتی تھی، عالمائیں ہوتی تھی. آج تم سوچ بھی نہیں سکتے. کسی زمانے میں عورتیں بہت زیادہ دینی کام کرنے والیاں ہوتی تھی. یہ صلاح الدین ایوبی جو ہے ان کے والدہ کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی بنے ہیں. یہ شہزادے تھے، بہت امیر باپ کے بیٹے تھے. صلاح الدین ایوبی کرد خون تھا جس نے بیت المقدس کو آزاد کروایا ہے. عربوں نے آزاد نہیں کروایا، عرب تب تک آزاد نہیں کرا سکتے، صرف حضرت عمر نے آزاد کروایا تھا بس. بعد میں صلاح الدین ایوبی آئے. ان کے والد جو تھے یہ بہت بڑے آدمی تھے، مالدار تھے، رئیس. یہ شادی نہیں کرتے تھے. ان کے والد کو لوگ کہتے تھے خاندان والے بھی رئیس آدمی ہو، تم شہزادے ہو، شادی کرو. فرمایا نہیں مجھے شادی نہیں کرنی، لیکن میرے مزاج کی لڑکی مجھے ملے گی نہیں. یہ ان کے والد کہتے تھے، صلاح الدین ایوبی کے والد. تو وہ خاندان والے پوچھتے تھے کہ تجھے کیسی لڑکی چاہیے؟ یہ کہا مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میری انگلی پکڑ کر مجھے جنت میں داخل کرا دے. یہ کہا تو لوگ سب نے مذاق کیا. ایسی لڑکی تو قیامت تک نہیں ہے کہ جو تیرے انگلی پکڑ کر جنت میں داخل کرے. جا مت کر شادی، بغیر شادی کرے. چھوڑ دیا. لیکن صلاح الدین ایوبی کے والد جو تھے ان کے پیر تھے. پیر کے ایک والد صاحب تھے، چھوٹی سی مسجد تھی.
وہ وہاں پر جو ہے بیٹھا کرتے تھے. یہ صلاح الدین ایوبی کے والد وہاں ملنے کے لیے جاتے تھے, ملاقات کرنے کے لیے. عصر بعد تھوڑی دیر بیٹھتے, کچھ ہدیہ ہدایت دیتے, پھر واپس آ جاتے. ایک مرتبہ ملنے کے لیے گئے تو وہ مسجد جس محلے میں تھی, وہ محلے میں غریب لڑکی رہتی تھی. غریب, مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ. نہ کھانے کے ٹھکانے, نہ کپڑوں کے ٹھکانے. پھر خوبصورت. اچانک وہ لڑکی آئی, وہ پیر صاحب کے پاس. صلاح الدین ایوبی کے والد کو تو پہچانتے نہیں, دیکھو کون ہے یہ, لیکن یہ آئی پیر صاحب کے پاس اور پیر صاحب سے کہا, پیر صاحب جو ہے میرا کسی کے ساتھ نکاح کرا دو اور مجھے ایسا شوہر چاہیے جو میری انگلی پکڑ کر مجھے جنت میں داخل کرا دے. یہ صلاح الدین ایوبی کے والد بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم جو ہے ایسا لڑکا کہاں ملے گا تجھے کہ جو تیرا شوہر تیرے انگلی پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے. وہ لڑکی چلی گئی. صلاح الدین ایوبی کے والد نے دیکھا, آنکھ کو لگی. جب وہ لڑکی چلی گئی تو یہ صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے انہوں نے کہا کہ میں بھی ایسی لڑکی ڈھونڈتا ہوں جو میری انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے مجھے, اور وہ بھی ڈھونڈتی ہے اسی, میرا ہی نکاح کرا دو اس کے ساتھ. چنانچہ صلاح الدین ایوبی کے والد کا نکاح جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ ہوا جو غریب تھی. اس کے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا. وہ دیندار تھی, روزانہ سورہ اخلاص پڑھتی تھی. اس کا سورہ اخلاص کا وظیفہ معمول تھا. میں پالمپور کی جتنی ہماری بہنیں آئی ہیں, بیٹیاں آئی ہیں, ان کو بھی میں سورہ اخلاص کا وظیفہ دوں گا, ہدیہ تحفہ میری طرف سے. تو پڑھتی تھی. جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کرنے کا ارادہ کیا, نور الدین زنگی تھے, نور الدین زنگی. تو نور الدین زنگی کی خواہش تھی, لوگ پوچھتے مصر کے بادشاہ تھے نور الدین زنگی, جن کا شیخ نے تذکرہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حفاظت کے لیے کئی لوگوں کو لگایا تھا. معروف آدمی ہے یہ. انہوں نے کہا کو لوگ پوچھتے تھے ان کو, تمہاری کیا خواہش ہے؟ میری خواہش ہے کہ بیت المقدس فتح کراؤ, اور کوئی میری خواہش نہیں ہے. یہ نور الدین زنگی یہ دعا کرتے تھے. تو یہ صلاح الدین ایوبی ان کے شاگرد تھے, نور الدین زنگی کے. یہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. وہ تو بادشاہ تھا پر یہ شاگرد تھے صلاح الدین ایوبی. تو نور الدین زنگی نے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا. میں اس پر قصہ سناتا ہوں کہ عورتیں کتنا بڑا کام کرتی ہیں. اور حکیموں سے بلا کر یہ کہا کہ دیکھو انسان کو تو مرنا ہے, لیکن میری ایک ہی تمنا ہے کہ بیت المقدس فتح کراؤں. میری اتنی خواہش ہے. اب اس کے لیے مجھے عمر چاہیے, اس کے لیے مجھے طاقت چاہیے, اس کے لیے مجھے ہتھیار چاہیے. یہ نور الدین زنگی حکیموں سے بات کر رہے ہیں. تو تم مجھے ایسے خمیرے دو کہ جس سے میں طاقتور بن جاؤں, اور جس سے میرے اندر قوت آئے, اور میں جیوں, تھوڑا لمبا جیوں, تاکہ میری تمنا پوری ہو. میری اور کوئی تمنا نہیں. حکیموں نے خمیرے دیے. اب خمیرے دیے تو ان کو جو ہے عورتوں کی خواہش ہوئی, شادیاں کرنے لگے. جب شادیاں کرنے لگے تو کمزوریاں آنے لگی, اور خمیرے لیے نور الدین زنگی نے, تو ان کا پخانہ ہی بند ہو گیا. وہ خمیروں کی وجہ سے موت کا وقت آیا. یہ صلاح الدین ایوبی قریب میں بیٹھے ہوئے تھے. سکرات, جب سکرات کا وقت آیا, صلاح الدین ایوبی بیٹھے ہوئے تھے, تو صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا, یہ کہا بھی میری خواہش تو پوری ہوئی نہیں. میری تمنا تھی بیت المقدس فتح کروں. اب میرے شاگرد تم لوگ بیٹھے ہو, تم پر میں نے بہت خرچہ بھی کیا ہے, بہت احسان بھی کیا ہے. یہ میری تمنا کون پوری کرے گا؟ بیت المقدس فتح کرے, اور پھر جب فتح ہو جائے تو میری قبر پر آ کر مجھے خوشخبری دے کہ بیت المقدس فتح ہو گیا. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا میں کروں گا, میں تمہاری تمنا پوری کروں گا, اور وعدہ کرتا ہوں. گویا کہ قسم کا معاہدہ کیا, بیعت کی انتقال سے پہلے. صلاح الدین ایوبی کی والدہ بہت دیندار تھی. جب میں نے قصہ سنایا
غریب گھرانے کی لڑکی تھی وہ. تو انہوں نے وعدہ کر کے اپنے والدہ سے کہا کہ ماں بادشاہ کا تو انتقال ہو گیا اور میں جو ہے وعدہ کر کے آیا ہوں، تو تم میری صرف مدد کرنا دعاؤں کے ذریعے سے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. فوج میرے پاس ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، آگے بڑھنا ہے مجھے. ماں نے کہا ٹھیک ہے. تو ماں نے سورہ اخلاص کا وظیفہ شروع کیا. سورہ اخلاص کا وظیفے کا مطلب یہ کہ وہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی تھی کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی تھی. اب صلاح الدین ایوبی یہ اپنے مہم پر روانہ ہوئے. 12 یہودی بادشاہوں کو قید کیا انہوں نے. 12 یہودی بادشاہوں کو قید کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. 12 کو قید کیا، اور 12 کو قید کر کے ان کا مقصد یہ کہ ہے بیت المقدس دے دو آپ، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یہ پرانا ہماری چیز ہے، آسمانی چیز ہے، ہمیں یہ تم اتنا دے دو، پھر تمہاری ہماری چھٹی. لیکن وہ جیسے مزاحمت ہوتی ہے، مڑ بھیڑ ہوتی رہتی. انہوں نے 12 بادشاہوں کو قتل کر دیا جیل میں رکھ کر. اب آگے بڑھے تو ایک اللہ والا ملا، بوڑھا، دقیانوسی خیال کا، داڑھی کا بھی ٹھکانہ نہیں، ناک میں سے بال بھی یہاں تک نیچے آ رہے ہیں اور بال بھی لمبے لمبے. اور کہا صلاح الدین کہاں جا رہے ہو؟ تو بیت المقدس فتح کرنے جا رہا ہوں. اچھا کاغذ قلم لو. تو انہوں نے کاغذ قلم لیا. اب یہ تو بادشاہ ہیں صلاح الدین ایوبی، تو وہ تو بیچارے ایک عام آدمی ہے جو راستے میں ملا ہے. کاغذ قلم لو، بیت المقدس فتح نہیں ہوگا، محنت مت کرو. یہ صلاح الدین ایوبی سے کہا. صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، فتح نہ ہو. بولے یہ جب فتح ہوگا وہ ہوگا، وقت ہے اس کا، وقت آئے گا، اور میں تمہیں وقت لکھوا رہا ہوں. کہاں؟ فلاں سن لکھوایا، رجب کا مہینہ لکھوایا، رجب کے مہینے کا آخری جمعہ لکھوایا. فلاں سن، رجب کا مہینہ، اس کا آخری جمعہ. تم لوگ فتح کرو گے اسے، تمہارے ہاتھ پر ہی اللہ فتح کرے گا. لیکن جب جمعہ کو تم فتح کرو گے تو اس دن جمعہ کی نماز تم نہیں پڑھ سکو گے وہاں. اس کے بعد والا جو جمعہ آئے گا وہ پڑھو گے. لکھ لو برابر. اور سب سے کہا کہ یہ جو میں نے کہا ہے لکھ لو، جو میں کہہ رہا ہوں. سب نے لکھا. فوجیں تھی، علماء تھے. صلاح الدین ایوبی جو تھے جہاں بادشاہ تھے تو وہاں ان کا مزاج بھی دینی تھا. عام طور سے بادشاہوں کا مزاج دینی نہیں ہوتا، دینی مزاج تھا. سب لکھ لیا. جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا. یہ کتابوں میں لکھا ہے، جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا. پیچھے سے ان کی ماں جو ہے نا، ماں یہ سپورٹ کر رہی تھی. سپورٹ کیا کر رہی تھی؟ سورہ اخلاص بہت پڑھ پڑھ کے دعا کر رہی تھی. سورہ اخلاص بہت پڑھ پڑھ کے دعا، یہ سپورٹ، یہ بڑا ہتھیار. تو جیسا کہا تھا اسی طریقے پر ہوا. وہی سن، وہی تاریخ، وہی جمعہ، رجب کا آخری مہینے کا جمعہ، رجب کے مہینے کا آخری جمعہ، اور اسی کو بیت المقدس فتح ہوا. اور یہ بھی کہا تھا کہ جمعہ کے، ظاہر بات ہے کہ جمعہ کے دن جب فتح ہوگا تو آدمی کی نیت ہوتی ہے جمعہ پڑھے. لیکن جب صلاح الدین ایوبی کی فوجیں اندر داخل ہوئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 30,000 خنزیر بندے ہوئے تھے. 30,000 خنزیر، سور جو ہوتے ہیں وہ. تو اس کو نکالنا، مسجد صاف کرنا، قرب و جوار میں بندے ہوئے تھے سب کو نکالنا، یہ سارا کا سارا بڑا معاملہ ہوتا ہے، اتنا آسان تو نہیں ہوتا. سارے خنزیر ہٹائے گئے، مارے گئے، بھگائے گئے، مسجد دھوئی گئی. پھر آئندہ جمعہ یہاں پڑا. جیسا کہا تھا ویسا. وہ زمانہ تھا ابن تیمیہ کا، علامہ ابن کثیر کا. آپ نے علامہ ابن کثیر کا نام بھی سنا ہوگا، علامہ ابن تیمیہ کا نام بھی سنا ہوگا. کہ جیسا چونکہ کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی تھی ان کے سامنے آئی، علماء کے سامنے آئی، سب آئی. تو علامہ ابن کثیر نے علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا کہ استاد صاحب، یا ابن کثیر شاگرد تھے اور ابن تیمیہ استاد تھے، شیخ الاسلام کہا جاتا ہے ان کو. تو پوچھا
کہ بھئی کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کوئی آدمی ایسی پیشن گوئی کرے فلاں سن فلاں مہینہ آخری جمعہ اور پھر بیت المقدس فتح ہوگا، تم جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکو گے، اگلا جمعہ پڑھو گے، جیسا اس نے کہا ویسا ہوا بیت المقدس کے سلسلے میں. تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ ابن کثیر بہت بڑے عالم ہے، تفسیر ابن کثیر لکھی ہے انہوں نے، اور ابن تیمیہ تو ان کے استاد تھے، تو سوال ہی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑے عالم تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ حرم شریف میں خطبوں میں ان کا نام لیتے ہیں باقاعدہ. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ. علامہ ابن تیمیہ کے دو بڑے شاگرد تھے، ایک ابن قیم اور ایک ابن کثیر. تو حرم شریف میں تینوں کے نام لیتے ہیں. قال شیخ الاسلام ابن قیم، قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ، قال شیخ الاسلام ابن کثیر. بڑا درجہ ہے ان لوگوں کا. مجھے بھی جو بھی علم ملا ہے ابن کثیر سے ملا ہے. میں نے جتنی کتابیں لکھی، جو لکھا، میری کتابوں میں حوالے بھی ابن کثیر ابن کثیر ابن کثیر اس کے بہت ملیں گے. تو ان سے مجھے بہت کچھ ملا، اسی لیے ہمارے مکتبے کا نام بھی میں نے رکھا مکتبہ ابن کثیر، کسی وجہ سے رکھا. تو علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا ابن کثیر نے، ابن قیم تو تھے نہیں وہاں، ابن کثیر نے پوچھا کہ حضرت آپ میرے استاد ہیں، آپ کو پوچھا کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسا وہ کہے ویسا ہو جائے؟ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا خاموش رہو، ان باتوں کے زیادہ چرچے مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی چادریں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے روحانی ربانی لہریں ہوتی ہیں. کسی کی زبان سے اللہ نکلوا دیتا ہے، وہ اللہ والا آدمی ہوتا ہے، جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. یہ کہا ابن تیمیہ نے. تو یہ برکت تھی صلاح الدین ایوبی کی والدہ کی. صلاح الدین ایوبی برابر خط لکھتے رہتے تھے، خبر بھیجتے تھے، میں آگے بڑھ رہا ہوں، تو ماں کہتی تھی کہ میں بھی سورہ اخلاص کا وظیفہ کر رہی ہوں. پھر آخر میں بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ہارنا شروع ہوا، تو ماں کو خود لکھا کہ ماں میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، میرے فوجیں پیچھے ہٹ رہی ہیں. تو ان کا کہا مجھے رات کو پتہ چل گیا، روزانہ رات کو میرے گھر میں تہجد پڑھنے کے لیے 100 عورتیں آتی تھی. گزشتہ رات میں 70 عورتیں آئی، 30 عورتیں کم آئی. میں سمجھ گیا میرا بیٹا ہار رہا ہے. ماں نے کہا کہ میں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا ہار رہا ہے. پھر جو ہے آگے بڑھے، پھر آگے بڑھے، پھر آگے بڑھے، پھر بیت المقدس فتح ہوا. حضرت عمر نے فتح کیا. پھر جو ایک کرد نے، صلاح الدین ایوبی کرد تھے، ترکی سے ملا ہوا کرد، یہ وہاں کے تھے. تو ان کی ماں کی برکت تھی. میں نے ان کے ماں کا بھی قصہ سنایا اور سارے قصے سنائے. تو ماؤں کی وجہ سے بہت بڑے بڑے خیریں وجود میں آئی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. اس لیے ہماری جتنی پالم پور کی بہنیں، بیٹیاں، بہویں جمع ہوئی ہیں، ایک خاص ہدیہ دیتا ہوں، پوری زندگی بھر کا معمول بنا لو آپ. وہ یہ کہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں ایک محل اور بنگلہ تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو تو 2 بنگلے تیار، 30 مرتبہ پڑھو تو 3 بنگلے تیار، 40 مرتبہ پڑھو 4 بنگلے تیار، 50 مرتبہ پڑھو 5 بنگلے تیار. تو میں پڑھواتا ہوں کہ 313 مرتبہ پڑھو. بدرین کی تعداد کم سے کم 313 مرتبہ. صلاح الدین ایوبی کی ماں 313 مرتبہ پڑھتی تھی، تب جا کر بیت المقدس فتح ہوا ہے. روزانہ پڑھتی تھی، دعا مانگتی تھی کہ اللہ میں جا تو نہیں سکتی وہاں. وہی حضرت میمونہ والی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ نے پوچھا تھا کہ حضرت بیت المقدس ہے کیا؟ آپ نے فرمایا حشر نشر کی جگہ ہے، قیامت میں قائم ہوگی. تو حضرت میمونہ نے کہا وہاں نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہاں 2 رکعت نماز پڑھو، بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت میمونہ نے کہا مدینہ سے بیت المقدس جانا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، کیسے جاؤں اتنا دور لمبا سفر؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں جا سکتی، لیکن کم سے کم بیت المقدس میں جو چراغ ہے اس کے لیے کم سے کم تیل تو بھیج دیا کرو، اتنا تو کرو. یہ حضور نے کہا تھا حضرت میمونہ سے تیل بھیج دو چراغ جلانے کے لیے. تو اب ہم تو تیل بھی نہیں بھیج سکتے، لیکن 313 مرتبہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ کے دعا تو مانگ سکتے نہیں مانگ سکتے، اتنا تو کر سکتے کہ نہیں.
اتنا بھی نہیں کرے تو مسلمان کیسے پھر ہمیں کیا غیرت رہی؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے نہیں کہہ سکتے. تو صلاح الدین ایوبی کا پورا قصہ میں نے سنایا، نور الدین زنگی کا پورا قصہ سنایا، بیت المقدس کس طرح سے انہوں نے فتح کیا وہ سنایا. تو آپ کو یہ ہدیہ دے رہا ہوں، روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. روزانہ انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون کرے گا نہیں. دنیا میں پالمپور میں ایک بنگلہ لے لو یا ایک فلیٹ لے لو، 2 فلیٹ لے لو، تو جو انکم ٹیکس والے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہاں سے پیسے لائے حساب لاؤ. روزانہ 31 بنگلے تیار کرو اور وہ بالکل یقیناً ملیں گے، اس لیے کہ نبی کی بات ہے، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو میں کہتا ہوں اگر 313 مرتبہ یہ کم سے کم ہے، کوئی 500 مرتبہ پڑھے کوئی حرج نہیں، کوئی 1000 مرتبہ پڑھے کوئی حرج نہیں. اور ایک ساتھ نہیں پڑھ رہا، جیسے کبھی چائے بناتے بناتے 50 مرتبہ پڑھ لیا، شربت بناتے بناتے 25 مرتبہ پڑھ لیا، روٹی بناتے بناتے 30 مرتبہ پڑھ لیا. 24 گھنٹے میں پورا کرنا ہے، تھوڑا 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 کر کے. اور ہر مرتبہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا. کھانا جب شروع کرتے ہیں تو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر بسم اللہ نہیں پڑھتی. ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا؟ ہر لقمے پر بسم اللہ، ایک لقمہ لیا پھر بسم اللہ پڑھا تو کیا کھائیں گے؟ ہر جگہ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو کیا پڑھو گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لو بس. تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اتنا پڑھ لے آدمی 313 مرتبہ. اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، مختصر درود شریف اللہم صلی علی محمد. اور 313 مرتبہ استغفار پڑھو، مختصر استغفار اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. اتنا تو بھی پڑھ سکتا ہے. یہ پڑھو، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو. اللہ سے جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بیٹا یونس، رات کو نیند نہ آوے نا تو 5-6 بنگلے بنا دینے کی. کروٹیں لیتے ہیں، نیند نہیں آتی، یوں کروٹ لے یوں کروٹ لو. موبائل کا کوئی دیکھنے کا، بھائی سورہ اخلاص پڑھتے جانے کا، سورہ اخلاص پڑھتے جانے کا، تو 5-6 بنگلے میں تیار ہو جائیں گے اور نیند بھی آ جائے گی. ابا کہتے تھے میں بیان کے لیے جاتا ہوں تو کبھی 5 بنگلے بنا لیتا ہوں، کبھی 3 بنگلے بنا لیتا ہوں. بیان کے لیے جب ابا جاتے تھے تو بات نہیں کرتے تھے، کچھ تو کچھ پڑھتے رہتے تھے. بولے بنگلے بنا لیتا ہوں میں، مطلب یہ تو یقینی چیز ہے. سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہے اتنی کسی چیز کی فضیلت نہیں ہے، کسی صورت کی نہیں آئی. کسی نہ سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلتیں آئی ہے، نہ سورہ کوثر کی اتنی آئی ہے، کسی کی بھی نہیں آئی. صرف یہ سورت جب نازل ہوئی تو ہزاروں فرشتے لے کر آئے آسمانوں سے، ہزاروں، اور دھوم دھام کے ساتھ پوچھتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے کہ دھوم دھام کے ساتھ کون سی سورت جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے تھے یہ تمہارے رب کا نسب نامہ ہے. اللہ کا نسب نامہ. مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب نامہ ہے، ہمارا نسب نامہ ہے، اس کا نسب نامہ ہے، اس کا نسب نامہ ہے، تو اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے. بہت فضیلت ہے. ایک صحابی تھے وہ بہت سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو پوچھا کبھی تم سورہ اخلاص بہت زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ حضرت مجھے اس سے بہت پیار ہے، محبت ہے. کیوں کہ یہ سورہ اخلاص میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی شان ہے. اس کے لیے یہ سورہ اخلاص میں بہت پڑھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر تجھ کو سورہ اخلاص سے محبت ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے. کتنی بڑی چیز ہو گئی. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. یہ تبوک میں جا نہیں سکے تھے، بیمار تھے، مدینہ میں ہی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے، یہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری وہی رہے. انتقال ہو گیا مدینہ میں. صحابہ وہ فرشتے آئے، حضرت جبریل بھی آئے،
تو حضور کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تبوک آئے اور تبوک آ کر کہا کہ حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے، تب ان کو بقیع میں دفن کریں یا ان کا جنازہ یہاں لائیں؟ تبوک میں کیا کریں ہم؟ جنازے کی نماز کہاں پڑھیں؟ آپ نے فرمایا نہیں جنازہ یہاں لاؤ۔ چنانچہ سارے فرشتے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا جنازہ لے کر تبوک پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت جبریل نے پوچھا کہ یہاں دفن کر دیں یا بقیع لے جائیں؟ آپ نے فرمایا بقیع لے جاؤ۔ بقیع لے گئے، وہاں دفن ہوئے، اب بھی ان کی قبر وہاں ہے، معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری۔ چنانچہ حضرت جبریل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی اتنا اعزاز کیوں ملا؟ آدمی مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے، کہ ان کا جنازہ لایا گیا، جنازے کی نماز یہاں پڑھی گئی، کیا وجہ بنی؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، مدینہ والے نے نہیں پہچانتے تھے، آسمانوں میں دھمال مچی ہوئی تھی، دھمال آسمانوں میں، اس لیے ہماری پالم پور کے بہنیں بیٹے بھی آسمانوں میں دھمال مچاویں، اور دھمال مچانے کا یہی طریقہ ہے جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکو سورہ اخلاص پڑھو۔ جب تمہاری موت آئے گی نا، قبر میں جاؤ گے تو مجھے یاد کرو کہ ارے مولانا نے کیسا وظیفہ دیا ہم کو۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار، 313 مرتبہ پڑھو 31 بنگلے تیار، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو کتنا فائدہ ہے؟ 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھو اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن قرآن تو ہمیں شروع سے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کی نوعیت الگ ہے، لیکن اس صورت کی فضیلت یہ میں نے جب سے بیان کرنا شروع کیا، اللہ کا شکر ہے، ایک ڈاکٹر نہیں ہے ہماری وہاں امریکہ میں شکاگو میں، اس نے کہا کہ حضرت جی جب سے آپ سے میں نے سنا سورہ اخلاص کا وظیفہ، میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے الحمدللہ۔ آپریشن کرتے کرتے پڑھتی ہوں، پیشنٹ کو دیکھتے دیکھتے پڑھتی ہوں، کوئی اپنا کام کرتے کرتے جو ہے سورہ اخلاص بس ڈرائیونگ کرتے کرتے پڑھتی ہوں، تو 5 لاکھ مرتبہ تو آپ کو میں نے ہدیہ کر دیا، مجھے دے دیا، 5 لاکھ مرتبہ میں نے میرے لیے رکھا ہے۔ لیکن حضرت جی اتنی بات مجھے بتاؤ بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں بنگلے ملیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، بنگلے ضرور ملیں گے۔ تو مولانا ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا برا ماننے کا سوال ہی نہیں ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہو پوچھو۔ لیکن مولانا کہ باڑو آپ سے کہ نہیں آوے، اتنے سارے بنگلے وہاں ہو جائیں گے تو کوئی کرایہ ریٹ وغیرہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں نے کہا وہاں بھاڑا تو نہیں آئے گا، وہاں جنت میں کرایہ ہے ہی نہیں، تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے، جنت میں جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے، فکر کی کیا بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی یہ سورہ اخلاص کی برکت سے، اور یہ پیدا کرنے والے یہ وظیفے کی پیدا کرنے صلاح الدین ایوبی کی ماں، یہ بیت المقدس جو فتح ہوا تھا وہ سورہ اخلاص کی برکت سے فتح ہوا تھا۔ میں نے صلاح الدین ایوبی کی ماں کا سارا قصہ سنایا، صلاح الدین ایوبی کے والد کی شادی کا بھی سنایا، نور الدین زنگی کا بھی سنایا، بیت المقدس کیسے فتح ہوا وہ بھی سنایا، سب سنایا، کیونکہ آج کل بیت المقدس چھایا ہوا ہے سب جگہ۔ تو میں نے کہا یہ تاریخی چیزیں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ اصل ہے اللہ کے ساتھ معاملہ، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں اور کسی کی نہیں ہے، ساری مسجدیں، لیکن جو اللہ نے ہمیں اسباب بتائے ہیں وہ اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے۔ ان سببوں میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنے اسباب ہم اختیار کرتے ہیں وہ غیر یقینی ہوتے ہیں، اور یقینی اسباب جو ہے وہ دعا والا ہتھیار ہے، یہ یقینی سبب ہے۔ اب دعا صلاح المومن، کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اور آپ کے کام بھی بنیں گے۔ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو گے، اور روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو گے،
اور روزانہ 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو آپ کا کام بھی بنے گا، اللہ روزی بھی دے گا، حلال مال و منال بھی دے گا، پریشانیاں بھی دور کرے گا۔ یہ تو نبی کے وعدے ہیں، قرآن کے وعدے ہیں، اور کھلی کھلی حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا بیان ہوتا تھا وہاں نواب مسجد میں بیان ہوتا تھا، تو میں بیان بمبئی میں 17 سال میں نواب قرآن کی تفسیر کی ہے، 17 سال تک۔ میں وہاں سے نکلتا تھا، ایک لڑکی بیچاری کھڑی تھی اور اس نے کہا ابو جی پردے میں تھی، برقعے میں۔ میں کہا ابو جی 28 سال کی میری عمر ہو گئی، کہیں سے میرا رشتہ آتا نہیں ہے، آتا ہے تو ریجیکٹ ہو جاتا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا بیٹا ایک وظیفہ بتاؤں؟ میرے وظیفے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، 4 نام ہے۔ یہ سورہ اخلاص کا جو وظیفہ ہے اس کے 4 نام ہیں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ انہوں نے کہا ابو جی بتائیے۔ میں نے کہا 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھ۔ اس وقت میں 100 مرتبہ پڑھایا کرتا تھا، اب 313 مرتبہ پڑھاتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا اس وقت تو جو ہے آپ 100 مرتبہ پڑھواتے تھے، اب 313 مرتبہ۔ میں نے کہا تو نے فلیٹ لیا کتنے میں خریدا تھا؟ یہ کہا 50 لاکھ میں۔ اب تیرے فلیٹ کا بھاؤ کتنا ہوا؟ 2.5 کروڑ۔ میں نے کہا تیرے فلیٹ کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو میرے سورہ اخلاص کا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا؟ بھئی ہم بھی تو انسان ہیں، بھئی ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھنا چاہیے۔ اس نے کرنا شروع کیا، میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، میں نے اس کو تسبیح بھی دی اس لڑکی کو کہ بیٹا یہ تسبیح لے جا میری، اس کا نام بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ لے جا تسبیح، اس پر پڑھتی رہے۔ 1 سال کے بعد میں گیا تو وہی لڑکی میری تسبیح لے کر کھڑی ہے، اور ایک بچہ اس کے بغل میں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ میری تسبیح ہے اور یہ وہی لڑکی ہے گزشتہ سال والی۔ جب بیٹھا انہوں نے کہا ابو جی الحمدللہ میرا نکاح ہو گیا، اور اللہ نے بہت اچھا شوہر مجھے دیا، بہت اچھا شوہر، اور اللہ نے مال بھی بہت دیا۔ میں نے کہا بیٹا اللہ نے مال دیا ہے من مال اللہ، یہ اللہ کا مال ہے، اسے اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، رک جائے گا، یہ خبر رکھنا۔ خرچ کرتی رہنا، آتا جائے گا، خرچ کرتی رہنا، خرچ کرتی رہنا۔ اس نے کہا کہ ابو جی الحمدللہ اللہ نے لڑکا دیا، مال بھی دیا، شوہر بھی اچھا دیا، اور ایک خوشخبری سناتی ہوں، میرے محلے میں جو لڑکیاں تھیں مجھے کہتی تھی ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہماری شادی نہیں ہوتی۔ تو میں کہتی تھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اور تصویر دے دیتی تھی، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوا دیتی تھی، سب کے نکاح اللہ نے کروا دیے۔ آج کل لوگ پریشان ہیں، قرضے میں پریشان ہیں بیچارے، کئی بچیاں پریشان، رشتے نہیں ہوتے، کئی متعلقہ بہنیں ہوتی ہیں شادی کرنا چاہتی ہیں، شادیاں نہیں ہوتی، کئی بیوائیں ہوتی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوتی، کوئی دھیان نہیں دیتا۔ یہ میرا وظیفہ کرنا شروع کرو، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، اور 313 مرتبہ استغفار۔ یہ اب کی مرتبہ کا سبق ہے، جہاں میں 2-2 3-3 مرتبہ جاتا ہوں تو پھر ان کا سبق بڑھا دیتا ہوں۔ یہ تو اب کی مرتبہ تو آپ کا اتنا سبق ہے، لیکن کئی جگہوں پر جاتا ہوں نا، جلدی میں جاتا نہیں، مستورات کے بیان کے اندر تھکن ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے یہاں کا طے کرا دیا، آگے جاتا ہوں تو پھر ان کا اور بڑھاتا ہوں، ان کو 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھواتا ہوں، 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھواتا ہوں، 313 مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھواتا ہوں، اور 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھواتا ہوں۔ لیکن ابھی آپ کو نہیں، اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اجازت ہے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو، لیکن میں ابھی آپ کی تشکیل نہیں کروں گا، ابھی تو یہ سورہ اخلاص والی کروں گا، کیونکہ یہ 4 چیزیں جو ہے جو میں نے گنائی، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور سورہ کوثر، یہ عرش کے خزانوں میں سے اللہ نے دیا ہے۔ عرش کے نیچے بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ، سب سے قیمتی خزانہ یہ ہے جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا، کسی امت کو نہیں دیا، ہمیں دیا ہے کہ اس کو پڑھو۔ تو 1-1 مرتبہ تو پڑھنا ہی چاہیے، اور اگر اللہ ہمت دے دے اس کے بھی 313 دیکھو پھر تمہاری زندگی میں تغیر آئے گا، تغیر۔ فرشتے جو ہے نا یہ تمہیں سلام کریں گے، ہوائیں تمہیں سلام کریں گی،
لیکن تھوڑا وہ کہتا ہے نا کبھی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ علاج دیتا ہے، علاج دینے کے بعد ڈوز آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے، کبھی کم کرتا ہے. ابھی پہلی مرتبہ سورہ اخلاص کے وجہ سے دیا آپ کو، ہمت ہے تو عرش کا خزانہ بھی پکڑ لو، کیا فرق پڑتا ہے. ابھی آتے آتے مجھے وہی کسی ملک سے میسج آیا کہ مولانا عرش کا خزانہ بھی ہم نے شروع کر دیا. 4 چیزیں عرش کے خزانے میں سے ملی ہیں. نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کا آخری رکوع، نمبر 4 سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جس نے میری یہ چیزیں پکڑ لی نا وہ سمجھ لو کہ قیامت تک کے آنے والی اس کی نسلیں کامیاب ہو گئی. انشاءاللہ اتنی زبردست چیز ہے اس کے اندر، اتنا زبردست خزانہ ہے عرش کا خزانہ. جب عرش کا خزانہ اللہ نے دیا، اور اللہ نے حضور نے یہ بھی فرمایا مجھ سے پہلے کسی نبی کو دیا ہی نہیں، اللہ نے رکھا میرے لیے میری امت کے لیے یہ ہدیہ. اس لیے ان باتوں کا اہتمام کرو، اللہ چاہے گا تو بہت فائدہ ہوگا. اور آخر میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ. پھر ہمارا دعوت والا کام ہے، سدا بہار ہمارا کام ہے الحمدللہ. گھروں میں تعلیم ہو، گھروں میں جو ہماری فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے وہ کرو. اچھا اپنے شوہروں کے ساتھ مشورے سے، ہمارے ساتھی مشورے سے جو طے کرے. ہماری شورا کی جماعت ہر جگہ، ہر مسجد میں ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہے الحمدللہ. ذمہ دار ساتھی ہوتے ہیں، وہ جہاں کا رخ دے دیں. 10 دن کے لیے جماعت بن جائے مستورات کی، 3 دن کے لیے بن جائے. چلنے کے لیے بناتے ہیں ہمارے ساتھی، رخ آتے ہیں، اس رخ پر جاتی ہے ہماری جماعتیں. اچھا آپ نہیں جا سکتی، شوہر کو بھیجو. شوہر نہیں جا سکتا، بھائی کو بھیجو، بیٹے کو بھیجو، باپ کو بھیجو. یعنی گھر میں اہتمام سے تعلیم کا اہتمام ہو اور دعاؤں کا اہتمام ہو. اور ہمارا واٹس ایپ کا سبق یہ سدا بہار ہے. جس کے گھر میں جو موبائل اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. میرا سبق الحمدللہ لوگ مجھے بھی بھیجتے ہیں، خالی بٹن ہی دبانا ہے نا. میرا سبق لوگ مجھے بھی بھیجتے ہیں. میری کتابیں جو مومن کا ہتھیار وغیرہ لوگ مجھے بھی ہدیہ دیتے ہیں. وہ پہچانتے نہیں ہے کہ میں نے ہی لکھی ہے. میرا نمبر پتہ نہیں ہوتا ان کو. تو جو صبح جب میں سبق بھیجتا ہوں دنیا میں تو تھوڑی دیر کے بعد میرے یہاں گھنٹی بجنی شروع ہوتی ہے. میں سمجھ گیا کہ امریکہ والے مجھے بھیج رہے ہیں، آسٹریلیا والے مجھے بھیج رہے ہیں، نیوزی لینڈ والے مجھے بھیج رہے ہیں. میرا سبق لوگ مجھے بھیجتے ہیں. تو آپ کو بھی لوگ سبق بھیجیں تو سمجھ لو کہ برکت ہے. آپ کے گھر میں آپ کے موبائل میں برکت آ رہی ہے. ادھر ادھر کی چیزیں رکھو، اس سے اچھا ہے سبق سنو. 5 منٹ کا سبق ہوتا ہے. اب یہ بتاؤ آپ لوگ سورہ اخلاص والا وظیفہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ مرد جو بیٹھے ہیں شروع کرو. اور عرش کے خزانے کی 4 چیزیں 313 نہیں کر سکتے، کم سے کم 2 مرتبہ تو پڑھ لو 24 گھنٹے میں. سورہ فاتحہ ہوتا ہے مسجد میں نماز میں پڑھتے ہیں. سورہ کوثر پڑھنی شروع کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے گزر فرما. جتنی ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بچیاں جمع ہوئی ہیں، بھائی جمع ہوئے ہیں، ان سب کے جمع ہونے کو تو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالے، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالے، اور عرش کے خزانوں والی 4 چیزیں پڑھنے کی عادت ڈالے. اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اس کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی حاجات کا تو غیب سے تکفل فرما، دونوں جہاں کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما. ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما، مستفید الاخیار میں شامل فرما. جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں جمع ہوئی ہیں ان سب کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما.
اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے پالمپور والوں کو قبول فرما، پورے پالمپور کے مردوں اور عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، نواسے نواسیوں کو قبول فرما، دامادوں اور بہوؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے سچے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، خبر اس بیان کرنے کو قبول فرما، اس شہر میں آنے کو قبول فرما، اس شہر کے قیام کو قبول فرما، اس شہر سے جانے کو قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنے دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، اے اللہ میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بھی اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تحت مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمارے سفر کو تمہیں انتہا قبول فرما۔ جو بیمار ہو، کوئی کینسر کی لائن میں بیمار ہے، کوئی گردے کی لائن میں بیمار ہے، کوئی ڈائبٹیز کی لائن میں بیمار ہے، کسی کے سینے میں تکلیف ہے، اے اللہ جو بیمار ہو، کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے، ان سب کی بیماریوں کو تو عافیت سے دور فرما دے، بیماریوں سے تو انہیں نجات دے دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو، آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر بغیر مانگے تو ہمیں عطا فرما۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں اس کو پورا پورا پارٹنر بنا دے۔ اے اللہ مسلمان بہت پریشان ہیں، مسلمان مرد پریشان ہیں، مسلمان عورتیں پریشان ہیں، مسلمان بچے پریشان ہیں۔ اے اللہ بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں۔ اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک۔ اے اللہ تیرے دین کی تو مدد کر اور تیری کتاب کی تو مدد کر، پورے پالمپور والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو تو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔